السلام علیکم، میرا نام ہے احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی احسن۔ تو کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بھی میرے پاس کچھ 3 سٹوریز ہیں جو مجھے کچھ دن پہلے ہی آئی ہیں، لیکن میں چینل پہ ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے شیئر نہیں کر پایا، تو میں نے اب سوچا کہ اب یہ سلسلہ جاری کیا جائے اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی طرف سے اچھا رسپانس آئے گا۔ پہلی سٹوری جو ہے ہمیں عمران ملک نے اسلام آباد سے بھیجی ہے، دوسری سٹوری جو کاشف نے لاہور سے بھیجی ہے، اور تیسری سٹوری جو عمیر نے ہمیں کشمیر سے بھیجی ہے۔ تینوں سٹوریز بہت مزے کی ہیں، بہت زیادہ ہارر ہیں، آپ لوگ انجوائے کریں گے، پسند کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور سٹوری کا مزہ آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کی پہلی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عمران ملک اور میں اسلام آباد میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے ساتھ اپنا ایک واقعہ شیئر کروں جو کچھ سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ سردیوں کی کچھ راتیں تھیں جن میں اکثر ٹیکسی چلانے کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ اکثر رات کو میں بہت جلدی بھی گھر آ جاتا تھا اور ساری رات بھی مجھے باہر رہنا پڑتا تھا۔ اسلام آباد شکر پڑیاں کے مقام پر ایک روڈ ہے جو کافی سنسان روڈ ہے۔ آپ نے کچھ ٹائم پہلے اس سنسان روڈ پہ جا کے ایک کلپ بھی شیئر کیا تھا جو کہ آپ نے ایک سٹوری سنائی تھی۔ میں اس روڈ سے جب رات کو اکثر گزرتا تھا تو مجھے وہاں سے بڑی وحشت آتی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ کیسی سنسان روڈ ہے، یہاں پہ تو انسان کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی مجھے یہ خیال نہ آیا تھا کہ اللہ کی کوئی اور مخلوق بھی ہوتی ہے، وہ بھی یہاں پہ بسیرا رکھتی ہے۔ میرے دماغ میں بالکل خیال نہ آیا کہ یہاں پہ کبھی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ میں صرف یہی خیال آ رہے تھے کہ یہاں پہ تو چور ڈاکو کوئی بھی ہو سکتا ہے جو انسان کو رات کے سپہر لوٹ لے۔ تو وہاں پہ میں زیادہ دیر نہیں رکتا تھا کبھی بھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس روڈ سے ہمیشہ جلد سے جلد نکلوں۔ میں اس روڈ سے کافی بار ہائی وے کی طرف آ چکا تھا۔ میں تھوڑا سا ہی باہر آیا ہوں کہ اچانک مجھے ایک بزرگ نظر آتے ہیں جو کہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھے، اور شاید وہ اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد گھر کو جا رہے تھے۔ وہ بڑا تیز بھاگ رہے تھے اور میں نے ذرا اپنی گاڑی کو سلو کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی خیریت، آپ اتنا تیز کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے بابا جی مجھے دیکھ کے بھی ڈر گئے اور چونک گئے۔ تو میں نے کہا بابا جی بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو آگے تک اتار دیتا ہوں، میں اسی راستے پہ جا رہا ہوں۔ تو وہ بابا جی پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں، اور مجھے کہتے ہیں جلدی نکالو یہاں سے، جلدی نکالو جلدی نکالو۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ آخر کیا ہو گیا بابا جی، خیریت ہے؟ اس طرح سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا آگے چلو، میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سمجھاتا ہوں، لیکن اس جگہ سے یہاں سے اب بھی نکلو۔ تو میں دیکھتا ہوں سخت سردی کے موسم میں بابا جی نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ان کا کچھ پتہ نہیں سامان بھی تھا، لیکن ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور جیسے پسینے ہوئے پڑے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں آخر ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ میں روز اسی راستے سے آتا اور جاتا ہوں، اور اکثر مجھے یہاں سے لفٹ مل جاتی ہے، لیکن آج مجھے لفٹ نہیں ملی۔ تو میں یہاں سے پیدل ہی آ رہا تھا کہ پیچھے تھوڑا سا پیچھے جو جہاں سے وہ جنگل والا ٹریک ختم ہوتا ہے، وہاں پہ میں ایک عورت بیٹھی ہوئی دیکھتا ہوں جو کہ ایک سیاہ کالے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی پہن کر، اور وہ رو رہی تھی۔ تو میں نے سمجھا کہ کوئی بچی ہے یا کوئی فقیر یا کون ہے، میں ذرا جا کے دیکھوں، پوچھوں کہ مسئلہ کیا ہے، کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ بیٹا یقین کرو گے، جب میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے 2 دفعہ پوچھا کہ بچے کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیوں رو رہی ہو یہاں پہ بیٹھ کے؟ کیا آپ کے ساتھ یہاں پہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، یا آپ کو کسی نے مارا ہے جو آپ رو رہی ہو یہاں پہ اکیلی اس اندھیرے میں بیٹھ کر؟ تو جیسے ہی اس نے اپنا اوپر منہ اٹھایا تو اس کا چہرہ جیسے جلا ہوا چہرہ تھا، وہ انسانی چہرہ تھا ہی نہیں، اور وہ مجھے دیکھ کر ایک دم مسکرانے لگ گئی، اور میری وہاں سے چیخ نکلی۔ تو بس میں تب سے ہی اللہ کا نام لے کے پڑھ کے بھاگ رہا تھا، اور بھاگتے یہاں تک پہنچا ہوں، اور اتنے میں آپ آ گئی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی تو میں نے وہاں سے گاڑی بس نکالی اور بابا جی جہاں اترنا چاہتے تھے ان کو اتارا، اور میں گھر کو آ گیا۔ اب میرے اندر ایک خوف کی لہر آ گئی تھی کہ میرے اندر مزید گاڑی چلانے کی ہمت نہیں تھی وہ سب سننے کے بعد۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی ہمیشہ کہ رات کو میں اس ٹریک سے نہیں گزرا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ٹریک بہت خطرناک ہے، اکثر رات کو بہت واقعات ہوئے ہیں۔ تو میری یہ ایک کہانی تھی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں۔ بہت شکریہ عمران بھائی، امید کرتا ہوں ہمارے لسنرز کو آپ کی سٹوری اچھی لگے گی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام کاشف ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ ریسنٹلی میں نے آپ کی ایک سٹوری سنی تھی لاہور کی، تو اس کے بعد مجھے لگا کہ میں بھی اپنی ایک سٹوری آپ سے شیئر کروں، کیونکہ میں بھی لاہور میں رہتا ہوں، اور جس علاقے کی آپ نے سٹوری شیئر کی تھی پہلے وہاں ہم رہا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا جو آپ نے سٹوری سنائی تھی وہ کب کا واقعہ ہے، لیکن میں وہاں پہ بہت پہلے رہتا تھا۔
مگر میری سٹوری کچھ الگ ہے۔ 2 سال پہلے میں اور میرا دوست اکثر رات کو سٹڈیز کے لیے کبھی میں اس کے گھر جاتا تھا، کبھی وہ میرے گھر آتا تھا۔ ہمارے فائنلز ایگزامس چل رہے تھے 2nd ایئر کے، اور ہم لوگ اکثر ایک دوسرے کے گھر میں پڑھائی کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک رات میں اس کے گھر چلا گیا تو میں اس کے گھر پڑھائی کرتے کرتے کافی دیر تک اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ رات کے تقریباً 1:30-2 بج چکے تھے، لیکن مجھے اپنے گھر بھی آنا تھا۔ میرے بابا مجھے کافی دیر سے کال کر رہے تھے کہ اب آ جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، راستے میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اس وجہ سے ٹائم سے نکل آؤ۔ لیکن میں ان سے ڈیلے کرتا 2 بجا بیٹھا۔ اب مجھے گھر تو آنا تھا کیونکہ میرے دوست کے گھر میں سونے کی بالکل جگہ نہیں تھی۔ اس کا چھوٹا سا ایک روم تھا جہاں پہ ہم بیٹھ کے پڑھائی کرتے تھے، وہ بھی سونے کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن میں اب رات کو نکل جاتا ہوں اپنے گھر کے لیے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ میں تمہیں کاش چھوڑنے آ سکتا، لیکن اب میری بھی مجبوری ہے، مجھے میرے بابا نہیں جانے دیں گے یا کوئی جانے نہیں دے گا، تو اب تمہیں اکیلے ہی جانا پڑے گا اپنے گھر۔ میں ابھی بھی اتنا کوئی بڑا نہیں ہوں، اس وقت بھی میری اتنی کوئی زیادہ ایج نہیں تھی، لیکن میں ٹھان لیتا ہوں کہ میں نے گھر تو جانا ہے تو چلو میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ اور قسمت کی کرنی کچھ ایسی تھی کہ اس رات اس ٹائم بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ یہ اکتوبر-نومبر کا مہینہ تھا اور ہلکی ہلکی سردی آ چکی تھی۔ میں اپنے گھر سے کافی دور تھا اپنے دوست کے گھر، اب مجھے بائک پر جانا تھا۔ خیر میں وہاں سے اپنے دوست کو اللہ حافظ کر کے نکل پڑتا ہوں۔ جیسے ہی میں وہاں سے تھوڑا سا دور جاتا ہوں تو ایک بڑی سنسان روڈ آ جاتی ہے۔ اس سنسان روڈ پہ بارش کی ٹپ ٹپ کے علاوہ کوئی دوسری آواز نہیں تھی۔ اچانک وہاں پہ میرا بائک خراب ہو جاتا ہے۔ میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ شاید بائک کے ٹینکی میں پانی چلا گیا بارش کا، یا کاربیریٹر میں یا پلگ میں پانی چلا گیا، تو اب میں کس طرح اس کو ٹھیک کروں، اور بارش بہت تیز تھی۔ اچانک سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک روشنی مجھے نظر آتی ہے جو کہ کافی دور سے آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی گاڑی یا بائک والا آ رہا ہے تو چلو میں ہیلپ لے لوں گا۔ میں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں کہ یہ لائٹ میری طرف آ جائے گی، لیکن وہ وہیں پہ رک گئی، نہ وہ آگے آنے کا نام لے، اور میں اس کو دیکھ ہی رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں دیکھتا ہوں کہ وہ لائٹ اچانک وہیں سے غائب ہو جاتی ہے، جیسے بجھ گئی ہو۔ میں بڑا حیران پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ اب میں اپنے بائک کو دیکھ رہا ہوں اور لائٹ والے کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کرتے کراتے مجھے ایک ہنسنے کی آواز آتی ہے جو کہ بڑی کریپی ہنسنے کی آواز تھی۔ آپ یقین کریں کہ وہ ایسی ہنسی تھی کہ اس مقام پر اچھے بھلے انسان کا شاید ہارٹ اٹیک آ جائے یا اس کا دل باہر آ جائے اس آواز سے۔ میں دل میں جو آتا ہے میری زبان میں، میں اللہ کا کلام پڑھ کے اور نام لے کے وہاں سے بھاگتا ہوں، موٹر سائیکل میں اپنا وہیں چھوڑتا ہوں۔ کافی آگے بھاگنے کے بعد مجھے پیچھے سے آواز جو تھی وہ زیادہ بلند ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اتنی آواز اونچی ہو رہی تھی کہ جیسے کسی نے میرے ساتھ کوئی مذاق کیا اور اس کو مزہ آ رہا ہو مجھے ڈرا کر۔ اب میں اپنے گھر کی آبادی والے ایریا میں انٹر ہو چکا تھا۔ وہاں پہ تھوڑی کچھ آبادی وغیرہ تھی، اکثر وہاں پہ رات کو چنگچی اور رکشے بھی چلتے تھے۔ جیسے میں وہاں پہنچتا ہوں تو مجھے ایک رکشے والے بھائی صاحب ملتے ہیں اور ان سے میں کہتا ہوں کہ میرا بائک وہاں پہ بارش میں گیلا ہونے کی وجہ سے رک گیا اور وہاں پہ میرے پیچھے کوئی چیز لگنے لگی تھی، تو آپ پلیز میرے ساتھ چلیں یا آپ 1-2 بندے بلا لیں، میرا بائک وہاں سے اٹھا کے لے آئیں۔ اگر میں بائک وہاں سے نہ لا سکا تو میرے والد صاحب مجھے بڑا ڈانٹیں گے، ماریں گے، تو آپ پلیز مہربانی کریں میرے ساتھ لے آئیں۔ وہ رکشے والا مجھے کہتا ہے کہ یار آپ کو نہیں پتہ اس روڈ پہ کتنے مسئلے ہیں، رات کو آپ اس روڈ سے کیوں آئے ہو؟ آپ کو چاہیے تھا آپ دوسری والی روڈ سے آتے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا تھا، تو میں نے سوچا اس روڈ سے نکلتا ہوں تو جلدی پہنچ جاؤں گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہے ایسا یا کچھ۔ تو رکشے والا کہتا ہے اللہ کے بندے اس روڈ پہ اکثر رات کو بہت حادثے ہو چکے ہیں، آپ کو اس ٹائم اور آپ کی اتنی چھوٹی ایج ہے آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو رکشے والا کہتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، اگر کوئی 1-2 رکشے والے اور آ جاتے ہیں تو ہم اکٹھے مل کے جا کے آپ کا بائک لے آتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، 1-2 رکشے اور آتے ہیں جو کہ جس رکشے والے کے ساتھ میں کھڑا تھا وہ اس کے جان پہچان والے تھے۔ ہم لوگ 3-4 لوگ مل کر جاتے ہیں بائک لینے کے لیے۔ میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بائک کھڑا ہوا ہے، جبکہ میں نے جب دیکھا تھا لاسٹ میں میرا بائک نیچے گرا ہوا تھا۔ اب میں بہت ڈر گیا اور میرے میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے اپنے بائک کو پکڑ کے لاؤں۔ احسن بھائی آپ یقین کریں کہ اس میں صرف ایک کک مارتا ہوں بائک کو اور بارش میں بائک واپس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب ایک رکشے والا میرے ساتھ ساتھ آگے چل رہا ہے، 2 رکشے والے میرے ساتھ پیچھے۔ اس طرح سے وہ مجھے باہر تک لے کر آئے اور میرے گیٹ تک مجھے چھوڑنے آئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں کبھی اس روڈ سے رات کو کیا میں دن میں بھی اکیلا نہیں اب گزرتا۔ تو یہ ایک میری کہانی تھی، اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی تیسری اور آخری سٹوری کی طرف۔
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर है और मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले मेरे साथ एक बहुत खौफनाक वाक़या हुआ था। मैं अपने कुछ ज़रूरी कागज़ात के सिलसिले में कुछ दफ़्तर के कागज़ात मैंने सबमिट करवाने थे, जिसके लिए मेरा चक्कर इस्लामाबाद लगा था। मैं सुबह में कश्मीर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ था। मेरा काम तो दिन में ही ख़त्म हो जाना था, लेकिन कुछ ताख़ीर की वजह से काम मेरा शाम तक चला गया, जिसके बाद जब मैं वहाँ से फ्री हुआ तो मुझे अंधेरा हो चुका था निकलते निकलते वापसी के लिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे एक रात रुकना चाहिए और सुबह निकलना चाहिए या अभी निकलूं, क्योंकि मैं थक भी चुका था। लेकिन मैं फ़ैसला करता हूँ कि यार 4-5 घंटे का ही फासला है, कोई बात नहीं, घर एक दफ़ा चला जाऊँगा और सुकून से रेस्ट करके सो जाऊँगा। एहसन भाई, मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है, वरना मैं कभी ये फ़ैसला ना करता कि मुझे रात का सफ़र करना चाहिए। खैर, मैं इस्लामाबाद से मगरिब के आसपास रवाना हो गया। 3-4 घंटे गुजरने के बाद जब मैं काफ़ी आगे आ चुका था, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका था और बिल्कुल जंगलात से गुजर रहा था। कश्मीर आने में 1-1.5 घंटा बाकी था। मैं अपने सफ़र पर आगे ही जा रहा था कि अचानक मुझे एक बंदा नज़र आता है जो सफ़ेद लिबास ओढ़े मेरे सामने से पैदल गुजर रहा है, लेकिन उसको मुझे चेहरा नज़र नहीं आ रहा। मैं गुज़र गया उसके साथ से और मैं थोड़ा हैरान भी हुआ कि इस वक्त इस रात को यहाँ पे कौन घूम रहा है पैदल। मैंने कहा चलो कोई गांव का होगा मकामी। मैं कोई 10 मिनट आगे तक गया हूँगा। अब मुझे क्या नज़र आता है कि वही बंदा उसी होलिये में मुझे फिर से नज़र आता है और वो फिर मेरे साथ से अपोजिट साइड से रोड क्रॉस करके जा रहा है। मैं बहुत हैरान परेशान होता हूँ कि इसको तो मैं 10-15 मिनट पहले पीछे छोड़ के आ गया था, ये यहाँ पे दोबारा कैसे आ गया। मेरा दिमाग इसी कश्मकश में होता है कि मैं कहता हूँ कि शायद मेरा वहम भी हो सकता है, ये कोई और इंसान भी हो सकता है। मुझे घर के लिए अब जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। एहसन भाई, रात के 11-12 बजे का टाइम हो चुका था। अब मैं वापस आगे चल पड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद वही बंदा मुझे नज़र आता है और अब की बार वो ज़्यादा दूर से मुझे क्लियर नज़र आ चुका था। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लाइट उसके ऊपर मारूँ और मुझे उसका चेहरा नज़र आ जाए। मैं जैसे ही अपने बाइक की लाइट उसकी तरफ मोड़ता हूँ, लेकिन वो अपने चेहरे को घुमा लेता है जैसे वो दिखाना नहीं चाह रहा, और वो फिर चला जाता है। अब मुझे, आप कह लें, क्यूरियोसिटी अंदर से तंग कर रही थी या मुझे एक बेचैनी तंग कर रही थी कि मैं देखना चाहता हूँ ये आखिर है कौन, जो मुझे तीसरी दफ़ा नज़र आया और हर दफ़ा मुख्तलिफ जगह पे नज़र आ रहा है, जबकि मैं काफ़ी आगे आ चुका होता हूँ। तो ये मुझसे पहले कैसे दोबारा पहुँच जाता है, वो भी पैदल। अब मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं आगे जाके बाइक रोक लेता हूँ और देखता हूँ कि शायद ये वापस आए, और जैसे ही आएगा मैं एकदम लाइट ऑन कर लूँगा। असल मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और एक जगह पे मैं कवर लेके बैठ जाता हूँ वहाँ पे कि ये जैसे ही आएगा एकदम मैं बाइक की लाइट ऑन करूँगा, और मुझे फिर से वो नज़र आता है। वो अंधेरे में चल के आ रहा होता है, उसका सफ़ेद हुलिया, सफ़ेद लिबास क्लियर नज़र आ रहा होता है। जैसे ही वो मेरे थोड़ा सा नज़दीक आता है, मैं उस पर लाइट ऑन करता हूँ तो मुझे उसका चेहरा कुछ अजीब सा लगता है। उसका एक कान मुझे नज़र आता है जो इंसानी कान नहीं होता, बड़ा अजीब सा कान होता है। हसन भाई, मैं वहाँ से बस आप पूछे मत कि मैं वहाँ पे कैसे बैठा हुआ था, क्योंकि वो मेरे सामने से गुज़र रहा था और मेरे पास कुछ करने के लिए उस टाइम नहीं था। सिर्फ दिल में मैं अल्लाह का नाम लिए जा रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पे बेबस था। ना तो मैं उसको क्रॉस कर सकता था अब किसी हड़बड़ी में, ना ही मैं वापस पीछे जा सकता था। वो मेरे सामने से पैदल गुज़र के चला गया। मैं उससे आँख नहीं मिला पा रहा था, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। वो वहाँ से फिर अपनी उसी तरह, उसी चाल में, उसी रूटीन में, उसी तरह से फिर निकल गया मुझे क्रॉस करके। अब मैं अपने घर आ गया, क्योंकि मेरा घर बहुत नज़दीक था। मैंने घर आके अपने घर वालों को ये वाक़या बताया। वो बड़ा हैरान हुए, और उस टाइम मैं थका हुआ था तो मैं सो गया। मैंने कहा चलो सुबह इस बारे में बात करेंगे। हसन भाई, सुबह मैं जब उठा तो मेरी बुखार से बुरा हाल था। मेरा तबीयत मेरी ऐसी ख़राब थी कि आप सोच नहीं सकते। मेरे घर वालों ने, मेरे गांव के कुछ बंदे थे, बुज़ुर्ग थे, उनको बुलाया और बताया तो उन्होंने बड़ा मुझे डांटा, और मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत डांटा। कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, एक तो तुमने रात को आने का वापस ये फ़ैसला किया, घर भी नहीं बताया, हम सो चुके थे सब लोग। दूसरा, अगर वो बंदा तुम्हें नज़र आया तो तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ रुक के देखने की। और गांव वालों ने कहा है कि वो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो ना, वो अक्सर लोगों को यहाँ नज़र आता है रात को पहाड़ियों पे। अल्लाह जाने वो क्या चीज़ है, कौन है, बस वो सबको सिर्फ चलता हुआ नज़र आता है, और वो बहुत खौफनाक है दिखने में। जिसने उसका चेहरा देखा है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई है और वो बहुत ज़्यादा बीमारी से गुजरा है।
تو یہ تمہاری بہت بڑی کوئی خوش قسمتی تھی کہ اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا وہاں پہ بار بار رکنے کی وجہ سے۔ تو احسن بھائی، یہ ایک میری سٹوری تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ آپ کی سٹوری مجھے ان سب سٹوریز میں سب سے زیادہ خوفناک لگی ہے۔ امید کرتا ہوں ہمارے لسنرز کو بھی اچھی لگے گی۔ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں۔ اب ہم اس چینل پہ ریگولر آتے رہیں گے، آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔